لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں 4 شادیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو مجبوراً کر رہا ہوں میں. جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ تذکرہ, کیا خیال ہے بھائی, ہم چھوڑ دیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑے گی. لوگ کہیں گے اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو یہ ٹینشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے نا اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو, میں کاروبار میں لگا کے اتنا پروفٹ دوں گا, تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں؟ یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس. اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوا؟ تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا. اور اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ تو واقعی یہ جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا وہ اتنا اچھا بن کے آئے گا لینے سے پہلے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بے وقوف تو سمجھ میں آتا ہے, قرضہ دے یا انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے تو جو دے وہ تو بے وقوف سمجھ میں آتا ہے, جو لے کے واپس کر دے وہ تو فرض ہے شریعت میں بھائی, وہ تو واپس کرنا, تو وہ بے وقوف کیوں, اس سے بھی بڑا. تو اب تجربے کے بعد جب ہمارے پیسے ڈوبے ہیں نا, سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ اس سے بڑا بے وقوف اس لیے کہ اس کو پتا تھا اگر میں واپس نہیں کروں گا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, پھر بھی واپس کر رہا ہے. تو اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی وجہ سے واپس کرے, وہ حماقت کی وجہ سے واپس, وہ سمجھ رہے یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا. وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ مجھ سے پیسے عدالت کے ذریعے پولیس کے ذریعے نکلوا لے گا, تو یہ بے وقوف ہے, یہ بہت بڑا بے وقوف ہے. اللہ کے خوف سے دے دے تو وہ تو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا, تو مثال تو ان کی دی جاتی ہے جو اکثریت ہوتی ہے.